السلام علیکم دوستو، میں آج ایک ایسی سوشل ایول ایسی سماجی برائی کی بات کرنے جا رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں 90% جو پریشانیاں ہمیں آج ہیں ان کے پیچھے وہی کام کر رہا ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں دکھاوے کی، ہر چیز میں جو دکھاوا ہے اس کی میں بات کرنے جا رہا ہوں آج آپ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر دیتا ہوں کہ یہ والی حدیث کہ مجھے تمہارے بارے میں چھوٹے شرک یعنی شرک اصغر کا ڈر ہے، اور وہ ہے دکھاوا یا ریاکاری۔ اور ریاکاری ہوتی کیا ہے اور کہاں اس کا سکوپ کیا ہے، وہ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ بھی کرو، لیکن اسراف مت کرو یعنی فضول خرچی مت کرو اور دکھاوا مت کرو۔ تو اس کا سکوپ دین کے معاملات میں بھی ہے اور دنیا کے معاملات میں بھی ہے۔ دکھاوے کا جو سکوپ ہے وہ دین کے معاملات میں بھی ہے اور دنیا کے معاملات میں بھی ہے۔ اور دکھاوا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم بہت سارے ایسے کام کرتے رہتے ہیں اپنی زندگی میں۔ بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں اپنے سوشل لائف میں، شادیوں میں دیکھیے یا کوئی بھی فنکشن ہے اس میں آپ دیکھیے، بہت سے ایسے کام ہم صرف اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں گے، کہیں گے کہ ہاں یہ کیا ہے اس نے، آدمی نے یہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اپنی صدقات کو، جو بھی نیکیاں ہیں ان کو احسان جتا کر اور دوسرے کو زبانی تکلیف پہنچا کر ان کو برباد مت کرو۔ اس شخص کی طرح برباد مت کرو جس نے اپنی نیکیوں کو دکھاوے کے ذریعے برباد کر لیا۔ یہ دکھاوا ایک سٹینڈرڈ ہے، جس نے دکھاوا کیا ہے، جس نے کوئی نیک عمل بھی کیا ہے اور اس میں نیت اس کی دکھاوے کی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوئی نیت نہیں ہے، تو اس کے اعمال ایسے برباد ہیں۔ مثال اس میں آگے دی ہے کہ جیسے ایک پتھر زمین کے نیچے پڑا ہو، اس کے اوپر تھوڑی مٹی آ گئی تو اس کے اوپر مان لو کوئی بیج ہم نے ڈال دیا، بڑا پیڑ بھی اس کے اوپر پیدا ہو جائے، کسی پیڑ کا بیج وہاں گر گیا اور برگد کا پیڑ بھی وہاں کھڑا ہو گیا۔ سمجھتے ہیں برگد کا پیڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن جیسی بارش آئے گی اس برگد کے پیڑ کو بھی وہ وہاں سے بہا کر لے جائے گی۔ تو اسی طرح ایسے آدمی، ان کی نیکیاں دیکھنے میں لگ سکتی ہیں کہ بہت کچھ ہیں، لیکن پہلی بات تو وہ دنیا میں ہی بہہ جائیں گی۔ ایسے آدمی کی جو نیکیاں ہیں وہ اس عمل کو زیادہ لمبا کنٹینیو نہیں کر پائے گا۔ اور دوسری بات پھر یہ ہے کہ وہ عمل اگر اس نے کر بھی لیا تو آخرت میں بہہ جائے گا۔ تو ایسا عمل جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو بہہ جائے گا، جس کی کوئی اوقات نہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں، اور جس کی کوئی آخرت میں جو ہے کوئی قدر و منزلت نہیں۔ اس کے بعد صدقہ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کو بہت غضب ہے، بہت غصہ ہے۔ ایسا لوگ اللہ کی بہت غصے میں جو ہے آتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو اپنا مال بیچے قسمیں کھا کر، جھوٹی قسمیں کھائے اور اپنا مال بیچے، اس پر اللہ کو بہت ناراضگی ہے۔ دوسرا وہ ہے جو غریب ہو لیکن اس کے بعد بھی دکھاوا کرے، امیر ہونے کا، جو آپ ہو نہیں وہ آدمی بننے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ساری بیماری کی جڑ یہ ہے کہ آدمی وہ بننا چاہتا ہے جو وہ حقیقت میں ہے نہیں۔ اسی میں ساری پریشانی ہے، یہی دکھنے کے چکر میں آدمی جو ہے اتنی مصیبتیں اٹھائے ہوئے ہے۔ اتنی ساری مصیبتیں صرف اس وجہ سے کہ میں وہ دکھنا چاہتا ہوں جو میں ہوں نہیں، اور ان پیسوں سے دکھنا چاہتا ہوں جو میرے ہیں نہیں۔ یعنی قرض لے کے آدمی اپنے آپ کو قرض کے جال میں پھنساتا چلا جاتا ہے، صرف اس چکر میں کہ مجھے وہ دکھنا ہے جو میں ہوں نہیں، تاکہ میرا رتبہ سوسائٹی میں جو ہے اونچا ہو جائے۔ حالانکہ کوئی فرق نہیں پڑتا، جب آپ اس قرض کو ادا کرنے جائیں گے تو کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ تو یہ بیماری ہے جو ہے اسلام میں، جس کی بڑی اہمیت ہے، مطلب جس کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ اور پھر جو چیز آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک حدیث ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ ایک آدمی چاہ رہا ہے کہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میں اتنا اچھا میں نے کام کیا ہے۔ تو جب آدمی کی یہ نیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصل نیت لوگوں کو سنا دیتا ہے کہ اس کی اصل نیت یہ ہے، اس کی نیت میں فساد ہے۔ دکھانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصل نیت لوگوں کو دکھا دیتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میں اپنے بارے میں لوگوں کو اچھا دکھاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی اصل نیت لوگوں کو دکھا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک آخری چیز جو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آپ کی تعریف کرے تو اپنی شرک جو ہے یہ کیا ہے۔
اصل تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی جو بھی کام کرے وہ اصل جہاں تک ہو سکے چھپا کر کرے، لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو ظاہری طور پر کرنی چاہیے، جیسے نماز ہے۔ جو فرض چیزیں ہیں وہ سب کے سامنے اعلانیہ کرنا اور دکھاوے سے کرنا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک حدیث یہ بھی ہے، آپ کنفیوژن میں نہ رہیں، کہ اگر لوگ کسی کی تعریف کریں کہ ہاں اس نے بڑا اچھا کام کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے اپنی طرف سے دکھاوا کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے عمل کی بشارت دنیا میں دے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے بچائے۔ یہ ہر لیول میں، چاہے وہ دنیا کا لیول ہے، چاہے وہ آخرت کا لیول ہے، کسی بھی دنیا میں اور آخرت میں ہر طرح سے دکھاوا جو ہے غلط ہی غلط ہے، کھانے میں، پہننے میں، پینے میں، صدقے میں، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، ہر چیز میں۔ زکوٰۃ میں دکھاوا ہر جگہ غلط ہے، لیکن جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے نماز ہے، یہ فرض جو چیزیں ہیں ان کو اعلانیہ کیا جاتا ہے، اور جو نفل چیزیں ہیں وہ چھپا کر کی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے صحابہ کا جو معمول تھا کہ جو صدقہ کرتے تھے، رات کو کسی کے گھر گئے، اس کے گھر کے دروازے پر جو ہے سامان رکھ دیا جس کے لیے انہوں نے چھوڑنا ہے، اور صبح اسے پتہ چل جائے گا، یا اندھیرے میں اس کو دے دیا، اسے پتہ ہی نہیں کہ کون دے کے گیا ہے۔ وہ جب ان کا انتقال ہوا تب لوگوں کو پتہ چلا، 40 گھروں کو پتہ چلا کہ یہ تو ان صاحب کا کام تھا، ان صحابی کا یہ عمل تھا جو یہ لوگوں میں بانٹا کرتے تھے۔ تو امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ فی امان اللہ۔